حالیہ دنوں میں ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک بیوروکریٹس ہے وہ رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا. جب اس سے انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے اور پوچھا تو اس نے کہا تھا کہ میری بیگم نے کہا ہے کہ اس دفعہ ہم نے اونٹ کی قربانی کرنی ہے، سو اس لیے مجھے رشوت لینی پڑی اور وہ بیگم کے حکم پر مجھے چلنا تھا، کیونکہ اگر بیگم کے حکم پر نہیں چلتا تو رشتہ دار کیا کہتے، وہی بات آ گئی نا. تو کیا کہتے ہیں کہ ایسے جو لوگ بیوروکریٹس ہیں، جو بھی لوگ ہیں رشوت لے کر یا پھر بیگمات، یہاں پر علامہ صاحب آپ نے ایک معاشرے میں بھی پیغام یہ دینا ہے کہ جو ہماری مائیں بہنیں خواتین گھر میں بیٹھی ہیں وہ ان مرد حضرات کو اتنا کیوں مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو. پہلے تو تھوڑا سا اس بات کو واضح کر دیں کہ جو اس نے رشوت لے کر اونٹ کی قربانی کرنی تھی اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ بار بار بات ڈسکس ہو چکی ہے کہ مقصود ہر عمل کے اندر رضا الہی، بالکل اللہ رب العالمین کی خوشنودی مقصود ہونے چاہیے بندہ مومن کے لیے، کہ بندہ اللہ کو راضی کرے. تو اگر دنیا کو راضی کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو، خاندان کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا ہے تو پھر وہ اپنے دنیا کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں ریاکاری. علامہ صاحب اس کے بعد یہ بتائیں کہ ان خواتین کو آپ کیا پیغام دیں گی کہ جو اپنے شوہر کو یا اپنے مرد حضرات کو، گھر کے کسی بھی مرد کو اتنا مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بار یہ چیز خریدنی ہے یا پھر ہم نے شاپنگ کرنی ہے، اس میں کچھ بھی آپ کہہ لیں قربانی، ان کو آپ واضح پیغام جو ہے قرآن و حدیث سننا کے مطابق کیا دیں گے؟ بس عورتوں کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جو اپنے خامدوں کو، اپنے شوہروں کو حرام کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں. اگر شوہر کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے تو بیوی کا اپنے شوہر کو مجبور کرنا اس بات پر کہ آپ چاہے جیسے تیسے ہو، چاہے حرام کی کمائی سے ہو، لوگوں سے رشوت کٹھی کر کے یا سود لے کے کسی سے آپ قربانی کریں تاکہ ہماری ناک معاشرے میں بچ جائے اور ہم اپنے خاندان کے سامنے یہ جو نا وہ دکھا سکے، ریاکاری کر سکیں. اس بنیاد پہ اگر عورت اپنے شوہر کو مجبور کرتی ہے تو وہ خود بھی جہنم کی مستحق بن رہی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جہنم میں دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے عورتوں کو بھی ڈرنا چاہیے. اچھا سر، حالیہ دنوں میں ایک اور میں نے ویڈیوز دیکھی جس کے اوپر وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں جو ہے وہ جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، 3 سے 4 جوان بیٹیاں، میں نے اس کی شادی کرنی ہے اور اگر میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی ہی کر دی تو میرے لیے وہی قربانی ہے. ہاں اگر وہ شخص صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس مال ہے، لیکن بڑی مشکل سے، پھر بھی آپ کو بتایا جو چیزیں ہیں وہ اس کے پیسے نہیں نکل رہے یا بڑی مشکل گزارا ہو رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی شادی نہیں، اس کی شادی کر دی یا اس کو جہیز دے دیا تو کیا اس طرح قربانی کا ثواب اسے مل جائے گا؟ دیکھیں شرعی مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ جو قربانی کے دنوں کے اندر شخص صاحب نصاب ہے، اسی طرح حج کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. جی کئی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حج کریں تو کہتے ہیں ابھی بچیاں جوان ہیں، ابھی تو بیٹیوں کو رخصت کرنا ہے، ہاں اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں تو تب حج کروں گا. بھائی جب حج کے مہینوں اور حج کے ایام میں آپ صاحب استطاعت ہیں تو حج آپ پہ فرض ہے. بیٹیوں کی شادی بعد میں کریں، آپ پہلے حج فرض ہے وہ کرنی، فرض حج کرنا ہے. بیٹیوں کی شادی وہ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ حکم شرع ہے کہ اس کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حج کے ایام کے اندر جس بندے کے پاس مال موجود ہو اور استطاعت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے. وہ اپنے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بیٹیوں کی شادی ہے، حج ہے، قربانی ہے، ہم کس لیے کرتے ہیں؟ بھائی اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں نا. تو حج بھی اللہ کا حکم ہے، قربانی بھی اللہ کا حکم ہے، بیٹیوں کو رخصت کرنا بھی ہمارے دین کا حکم ہے. تو ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جب عمل کرنا ہے تو پھر اس میں اپنی خواہشات اور اپنی انسان کی چاہت نہیں ہوگی کہ میں نے پہلے یہ کرنا بعد میں وہ کرنا ہے. اس میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہوگی کہ جو عمل جب ٹائم آ گیا، شریعت کا حکم متوجہ ہو گیا تو اس کو ادا کرنا. مثال کے طور پہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اب جب نماز کا ٹائم ہوگا تو نماز پڑھنے کا حکم جو شرع کا ہے وہ نمازی کی طرف متوجہ ہوگا کہ ٹائم ہو گیا نماز پڑھو. حج کے ایام آ جائیں گے تو جس پر حج فرض ہے شریعت کا حکم متوجہ ہوگا کہ آؤ اب حج ادا کر لو. بیٹیاں جوان ہیں تو ان کو بھی ظاہر رخصت کرنا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے بالکل، لیکن جو شریعت کے فرائض و واجبات ہیں ان پر عمل کرنا بھی اپنی جگہ پہ ضروری ہے. ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھا جائے گا. اچھا مفتی صاحب، جب بھی قربانی آتی ہے یا عید میلاد النبی آتا ہے تو اس وقت یہ بہت سی باتیں گردش کرتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار تیرے پڑوس میں، تیرے ہمسائے گھر میں
ایک عورت جو ہے وہ بھوکی پیاسی مر رہی ہے, ایک بیٹی جو ہے گزشتہ کئی سال سے بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس کی شادی نہیں ہو پا رہی, اور تو یار اتنے بڑے بڑے جانور کرتا پھر رہا ہے, تو حضور کا میلاد کرواتا پھر رہا ہے, تو اس سے پہلے اس لڑکی کی شادی کروا دے یا اس کے گھر میں راشن دے دے, تو تیری تو وہی حج ہے, تیری وہی ثواب ہے, تیری وہی قربانی ہے. تو اس مسئلے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, اس بات کا بھی بڑا پراپوگنڈا لبرلز کی طرف سے اور سیکولر قسم کے لوگوں کی طرف سے, دین بیزار لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ دیکھیں مسلمان جو نا وہ قربانی کے موقع پر اتنی مالیت کے جانور خرید کے قربان کرتے ہیں تو انسانیت کا فائدہ ہونا چاہیے, اور اتنے لوگ جو نا وہ پریشان دنیا میں بیٹھے ہیں تو یہ مال اور پیسہ جو ہے وہ ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. بھائی دیکھیں, یہ جو انسانیت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, ہم نے انسانیت کے حوالے سے بھی چیزیں دیکھنی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق. ٹھیک ہے, ایک انسان ہمارے ہمسائے قریب بھوکا پیاسا بیٹھا ہے تو اس کا حق ادا کرنے کا بھی ہمیں حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی ہم ادا کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن جو شریعت کا حکم ہے اس کو ہم پیروریٹی دیں گے. یہ بھی شرع کا حکم ہے, اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے فصلی لربک ونحر, بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. تو قربانی کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے, وہ اپنی جگہ پہ واجب ہے, اس کو ادا کریں گے, اور اپنے ہمسائے کا حق جو ہے وہ الگ سے واجب ہے, اس کو اس کی جگہ پہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جی, یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت کرے یا مخلوق کا دل راضی کرے. ٹھیک ہے, اللہ کی اطاعت پہلے ہے, اور اللہ کی اطاعت کے تحت ہی ہم مخلوق کو جو نا وہ راضی کریں گے اور مخلوق کے حقوق کو ادا کریں گے. لیکن یہاں پر لوگ یہ سوال اٹھائیں گے علامہ صاحب کہ اس کے گھر کے ساتھ اللہ کی مخلوق بھوکی پیاسی مر رہی تھی, لیکن اس نے ان حقوق کو جو ہے وہ مسک کر دیا ہے اور کہا ہے کہ چلیں جی ان کو تو دیکھی جائے گی. اگر مسک کیا تو وہ گناہگار ہے. ٹھیک ہے, اگر اپنے ہمسائے کے حق کو اس نے جو نا وہ نہیں ادا کیا تو وہ الگ سے گناہگار ہے نا. ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف قربانی کے 3 دنوں کے اندر نہیں, وہ تو پورا سال ہی اس نے اپنے ہمسائے کے حقوق کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس پر واجب ہے ہمسائے کا حق ادا کرنا, اور اس سے قیامت کے دن اس بات کی پوچھ ہوگی, پوچھا جائے گا کہ تم نے تمہارے قریب تمہارا ہمسایہ وہ بھوک پیاس سے بیچارہ مر رہا تھا, تم نے اس کو کھانا کیوں نہیں دیا.